عرصہ نہیں گزرا یہاں کچھ لوگ رہتے تھے جو دل محسوس کرتا تھا علل اعلان کہتے تھے، گریباں چاک دیوانوں میں ہوتا تھا شمار ان کا، قضا سے کھیلتے تھے وقت کے الزام سہتے تھے۔ صدر علی وقار آج میری زبان جس شخصیت کے تذکرے کو اپنے دامن میں سمونے کی کوشش کر رہی ہے، اس نے ایسے وقت میں آنکھ جھپکی کہ جب ہندوستان کے لیل و نہار پر فرزنگی حکمرانوں کی جلوہ انگیریاں جنم دے رہی تھیں، ہندوستان کے در و دیوار غیر ملکی صدائے پاسگشت سے کبکبی محسوس کر رہے تھے۔ تب دسمبر 1876 کے یک بستہ مہینے میں 25 تاریخ کو صبح کے وقت نور کے تڑکے ایک بچہ سرزمین کراچی پر جنم لیتا ہے اور اپنی خداداد صلاحیتوں سے قائد اعظم محمد علی جناح بنتا ہے۔ ایسا قائد بنتا ہے جس کی منزل راستے کا گرد و غبار بھی اوجھل نہ کر سکا، جس کی ایک صدا پر مسلمان جان ہتھیلی پر رکھ کر دوڑے چلے آئے، جس کے نعرہ تکبیر سے فرنگی کمار خانوں میں سراہی اور جام ٹکرا گئے اور اس کے الفاظ کی بجلیوں نے فرنگی ایوانوں میں زلزلہ برپا کر دیا، اور اس کی ولولہ انگیز قیادت میں 14 اگست 1947 کو آزاد وطن مسلمانان ہند کا نسیم بن گیا۔ قائد اعظم کو خدائے عظیم نے رہنما کی صفات، بلا کی ذہانت اور قائدانہ صلاحیتوں سے مالا مال فرمایا تھا۔ آپ نے اسلامیان ہند کو بھولا سبق یاد دلاتے ہوئے فرمایا، مجھ سے اگر پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا، حکومت کا تعین کرنے والا میں کون ہوتا ہوں؟ مسلمانوں کا طرز حکومت آج سے 1300 سال قبل قرآن نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ یہ عظیم قائد شب و روز اپنی انتھک محنت کے بعد 11 ستمبر 1948 کو دائی اجل کو لبیک کہہ گیا۔ ہر آنکھ اشک بار تھی اور ہر دل کی یہی آرزو تھی۔ چراغ تھا جو نور کے جلوے میں تا سحر گیا، شہاب تھا جو ٹوٹ کر چہار سو بکھر گیا، وہی تو ایک شخص تھا ورق ورق پہ نقش تھا، بچھڑ گیا بچھڑ گیا بچھڑ گیا بچھڑ گیا۔